ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اٹھنے لگ جائیں کہ ہم پھر یوسف بیکار وہاں بائک بن کے رہ جائیں. اچھا آپ خدا حافظ. ماشاء میرے محترم ہندو جانے ہندوؤں کا مذہب جانے ہمارا دین اسلام فطرت ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں نسبت کو دیکھا جاتا ہے. ایک لڑکا نالیک نکلتا ہے, اس میں کئی خوامیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ اچھے باپ کا بیٹا ہے, اچھے خاندان کا فرد ہے, تو جن لوگوں کو اس کے خاندان کا یا بزرگوں کا کوئی تعارف ہو وہ کہتے ہیں اگر تو فلانے کا بیٹا نہ ہوتا ہم تجھے ایسا ویسا تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے. لو چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر, تو چونکہ فلانے کا بیٹا ہے ہم تیرا احترام, تیرے فلانے باپ کا احترام ہے, تیرا کوئی احترام نہیں. تو نسبت ہے. جن کی نظر میں علی اور نبی کی کوئی عزت ہے وہ یقیناً آل نبی اولاد علی کی بھی عزت کریں گے, اور اگر نبی علی کی عزت نہیں تو اولاد کی کیا عزت کریں گے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا اکرموا اولادی, میری اولاد کا احترام کرنا. نیک ہوں تو اللہ کی خاطر اور اگر گناہگار ہوں تو میری خاطر. آخر اولاد تو پھر بھی میری ہے. شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یزید نے اپنے جرم چھپانے کے لیے اسلامی مہینوں کو نظام شمسی سے ہٹا کر نظام قمری کے ساتھ منسوخ. یہ کس نے کہا ہے؟ یزید نے کہا تھا. یہ بالکل بات ہی غلط ہے. جو وہ رضوان بیچارہ تو بس چھوڑیے, اس کا ذکر ہی نہ کیجیے. وہ تو خارج از اسلام آدمی تھا جس نے پورا نظام شمسی چلا رکھا. اسلام کا نظام قمری مہینوں پہ چلتا ہے. پیغمبر اسلام نے یہ بنیاد رکھی تھی. جدید کون ہوتا ہے یہ کرنے والا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بس چھوڑیے. بس میرے محترم وہ پورے ائمہ کو رسول مانتا تھا, خدا کو معطل مانتا تھا, خدا کی جگہ ان کو خدا کا قائم مقام. بہت کے بڑے نظریے ہیں میں جانتا تھا, اور میری کئی لکمانی سے گفتگو ہوئی ڈیر اسمیر خان میں. اب اس کا نام و نشان بھی بیٹھ گیا, کوئی شاید کہیں کوئی ہوگا, تو لہٰذا وہ ان کے بالکل عقائد ملحدانہ ہیں. مذہب شیعہ بلکہ اسلام سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں. اللہ معاف رکھے. حضرت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں سجدہ کیا خدا کی اجازت کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ مجھے ابھی تک موت کی پرواہ نہیں. میں نے ایسی روایت کوئی نہیں کہیں پڑھی ہے. بس نبیوں کے لیے اگر یہ ہے کہ نبی بھی مرتے ہیں تو ان کا موت کا ذائقہ پھر صدیوں تک نہیں جاتا, تو پھر اللہ تو ہمارا, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. جی ہاں معاذ اللہ, یہ تو اس میں نبوت کی توہین ہے. مومن کی موت تو یوں ہوتی ہے, میں نے لکھا ہے اپنی اصل الفوائد میں. امام فرماتے ہیں جس طرح کہ کوئی پرانے کپڑے اتار کے غسل خانے میں جائے تھے, نہائے دھوئے تھے, نیا لباس پہن لے, پرانا اتار دے اور وہ خوش ہوتا ہے. مومن تو موت کے بعد یوں خوش ہوتا ہے کہ پرانی زندگی کا لباس اتار دیا تھے, حیات نو کا جو ہے وہ لباس زیب بدن کر لیا, اپنے پیشواؤں کی بارگاہ میں پہنچ گیا. کہ نبی بھی اگر صدیوں تک کہیں کڑواہٹ ابھی تک نہیں گئی تو یہ تو لوگوں کو بے ایمان بنانے والی بات ہے. فتویٰ علماء کا یہ ہے کہ جو زیر استعمال ہوتے ہیں آج کل وہ زیور کی شکل میں, وہ سکے کی شکل میں نہیں, تو ان پہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی احتیاطاً دے دے غریبوں مسکینوں کے فائدے کے لیے تو اچھی بات ہے. ہمارے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں میرے محترم ہمارے خواب کوئی خیال ہوتے ہیں, کوئی جھوٹے ہوتے ہیں, صرف اپنے تخیلات میں مبنی, جو کہ دن کو سوچتے ہیں وہی رات کو سامنے آ جاتا ہے. کوئی سچے بھی ہوتے ہیں, لہذا ہمیں اپنے خوابوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. خواب اگر سچا ہوتا ہے اور حجت ہوتا ہے تو وہ نبی کا خواب ہے یا کسی امام کا خواب ہے. باقی ہمارے خواب غلط بھی ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں, کچھ جھوٹے کوئی سچے بھی ہوتے ہیں. لہذا اگر کوئی ڈراونا خواب آئے تو صدقہ دے دینا چاہیے, دعا کر دینی چاہیے. اچھا خواب آئے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, پر خوابوں پہ بنیاد رکھ کے نہ کوئی ڈرنا چاہیے کہ نہ کوئی زیادہ خوشی منانی چاہیے. خواب خواب ہوتا ہے. اگر کسی عورت کے کسی تعلقوں کے شریعت کے خلاف ہو, کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتے ہیں؟ میرے محترم یہ بات سوال تو ایک جملے کا ہوتا ہے, اس کی تفصیل میں جاننا پڑتا ہے. اللہ محفوظ رکھے کہ وہ عورت دیکھی جائے گی کہ وہ ہے کیسی. اگر شوہردار ہے یا عدت نکاح کے اندر ہے, وہ اگر منہ کالا کرے اس کے ساتھ کوئی تو ہمیشہ کے لیے وہ حرام محبت ہو جائے گی. لیکن اگر وہ شوہردار بھی نہیں تو عدت کے اندر بھی نہیں, اگر اس سے کوئی منہ کالا کرے پھر دونوں فریق توبہ طائب ہو جائیں تو پھر بعد میں نکاح کر سکتے ہیں.
آیت اللہ جو آقا فاضل الکرانی کا مقلد ہے، ان کے نزدیک گزشتہ ماہ چاند کی تاریخ میں ایک روز کا فرق تھا. جی اس شخص کو معلوم چاند کی 11 تاریخ کو ہوا کہ آج ان کے فتوے کے نزدیک 12 تاریخ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس شخص نے ان کے فتوے سے پہلے یعنی چاند کی 10 تاریخ کو ماہ رمضان المبارک کی قضا کی نیت سے روزہ رکھا تھا، کیا آیا اس کا روزہ شمار ہوگا؟ جی اگر دیکھیے نا میرے محترم، یہ مسئلہ تقلید اور ہے تو یہ امریکہ کا افق اور ہے، ہمارا افق اور ہے، سعودی عرب کا افق اور ہے. ان کا فتویٰ ہے کہ جب چاند ثابت ہو جائے تو اس کے مطابق کرو، لیکن پاکستان والوں کی اپنی شرعی تکلیف ہے. یہ ہر ہمیشہ عید کے موقع پہ، عید الفطر کے موقع پہ بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے، عید قربان کے موقع پر بھی. اگر وہ ان کا فتویٰ وہاں ہے لیکن یہاں چاند پاکستان میں نظر نہیں آیا، شرعی موازین کے مطابق ثابت نہیں ہو سکا، تو ہم اس پر عمل کریں گے جو ہمارا افق ہے، جو ہمارا علاقہ ہے، جو ہمارا ملک ہے. اللہ میرے محترم، شرعی حکم یہ ہے، داڑھی واجب بھی ہے، داڑھی سنت بھی ہے، داڑھی حرام بھی ہے، داڑھی مکروہ بھی ہے. آپ کہیں گے یہ عجیب اجتماع ضدین ہے. جی نہیں، میں پہلے واجب عرض کروں گا. داڑھی واجب اتنی ہے کہ جو اس سنو سال میں ہے کہ جب داڑھی منہ پہ اگ آتی ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اتنی داڑھی رکھوائے کہ دیکھنے والا نہ کوئی 7 قدم کی کہہ دے نہ 70 قدم کی، اس کے سامنے جو کھڑا ہے وہ کم از کم دوربین لگائے بغیر کہہ سکے منہ پہ داڑھی ہے. یہ ہے واجب. چھوٹی چھوٹی 1-0 مشین اگر پھروائی جائے تو نظر آتی ہے. اور اگر یہ بالکل صاف کرا دی جائے خواہ اسرے کے ساتھ جس کو حلق کہتے ہیں، یا 4-0 مشین کے ساتھ جو اسرے کی بڑی بہن ہوتی ہے، تو اس کو فعل حرام کہتے ہیں. قبضہ بر رکھوانا اور مدور یہ ہے سنت. اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر ہے مکروہ. تو چاروں احکام داڑھی پہ لاگو ہوتے ہیں. جی 12 سال ذاکرین سے مسلم روایات سنتے رہتے ہیں. آپ اگر اپنی مجالس میں زیادہ سے زیادہ خدا کے مسائل کے واقعات بیان فرمائیں. بڑا شکریہ جناب، آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں. جو تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں میری واقعہ کربلا پر مفصل کتاب سعادت الدارین موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں. پھر اگر میں صرف فضائل پڑھوں تو صرف مصائب، تو پھر یہ جو دین کے باقی حقائق میں بیان کر رہا ہوں پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ بیان نہیں ہو سکیں گے. اس لیے وقت کم ہے تو مطالب بہت ہیں. میں مہم اور اہم کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہوں. فضائل تو پڑھنے والے اور بھی ہیں، غلط صحیح پڑھنے والے مصائب بھی اور بہت ہیں، لیکن دین کے حقائق بتانے والے کبریت احمر سے بھی کم ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ